6 سال پہلے آج یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم ہال میں فائنل ایئر کے پاس آؤٹ ہونے پر اسٹوڈنٹ کی الوداعی پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ نہال نہیں پہنچا ابھی تک؟ نوفل نے اپنے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے نمیر سے پوچھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی صبح سے بول رہا تھا بہتر فیل کرے گا تو آ ہی جائے گا۔ اس کو چھوڑو، وہ دیکھ الشبا۔ نمیر نے نوفل کی توجہ الشبا کی طرف مدمل کی جو کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے چھوڑ، بہن جیسی لگنے لگی ہے وہ مجھے، وہاں دیکھ فرحین۔ نوفل نے نمیر کی توجہ آڈیٹوریم ہال کے دروازے پہ دلائی جہاں سے فرحین اندر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بھی نمیر کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات ابھرے۔ چنگم کی طرح فل چپکو ٹائپ چیز ہے، خاص قسم کی چڑ ہے مجھے اس لڑکی سے۔ نمیر کی بات سن کر نوفل ہنسا۔ اتنی بری بھی نہیں ہے، شاید وہ تمہیں لائک کرتی ہے، ورنہ آج تک کسی دوسرے لڑکے کو تو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ نوفل نمیر کا بیزار چہرہ دیکھ کر اسے بتانے لگا۔ ہاں لائک کرتی ہے، اگر لائک کرتی تو 4 مہینے پہلے جب میں تم شہریار اور فواد کلاس روم میں اسموکنگ کر رہے تھے تو ہماری ڈین سے کمپلین تو نہیں کرتی؟ یاد ہے کس طرح ہم چاروں کو وارننگ ملی تھی؟ اور وہ بات بھول گئے تم جب اس نے مجھے سر امتیاز کے سامنے کیسا گندا کروایا تھا کہ میں اس کی دوست کو چھیڑ رہا ہوں؟ شازمین اس کو چھیڑوں گا میں؟ اتنے برے دن آ گئے ہیں میرے۔ نمیر نے فرحین سے چڑکی اپنی اصل وجہ بتائی۔ یار شازمین کو لے کر تو اسے غلط فہمی ہوئی تھی جس کی اس نے بعد میں تم سے معافی مانگ لی تھی۔ نوفل نے بھی نمیر کو یاد دلایا۔ اس کے سوری بولنے سے کیا ہوتا ہے، سر امتیاز کے سامنے تو میرا امیج خراب ہو گیا نا۔ نمیر سر جھٹکتا ہوا بولا۔ چل پھر آج ان دونوں باتوں کا اس سے بدلہ لے لیتے ہیں تاکہ فیوریٹ پارٹی ہمارے لیے بھی یادگار رہ جائے اور فرحین صاحبہ کے لیے بھی۔ نوفل کی آنکھوں میں نمیر کو جھلکتی ہوئی شرارت اسے صاف دکھائی دی۔ وہ کیسے؟ نمیر نے نوفل سے جاننا چاہا۔ تمہیں وہ کلاس روم یاد ہے جس میں چند سال پہلے بایولوجی گروپ کی ایک اسٹوڈنٹ نے سوسائیڈ کی تھی؟ نوفل نے نمیر کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ روم تو لاک ہے، شاید وہاں کسی کو جانا بھی الاؤ نہیں۔ نمیر نوفل کو دیکھتا ہوا بتانے لگا، جس پر نوفل مسکرایا۔ آج وہ لاک نہیں ہے، اب آگے کا آئیڈیا سن۔ نوفل نمیر کے کان میں بولنے لگا جس پر نمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہاں سب سے الگ دھلک کھڑے ہو کر کیا سوچا جا رہا ہے؟ نوفل فرحین کے پاس آتا ہوا بولا۔ شازمین کا انتظار کر رہی تھی، ابھی تک نہیں آئی وہ۔ فرحین نے نوفل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو تم یہاں کھڑی ہو کر شازمین کو سوچ رہی تھی؟ نوفل نے فرحین کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ دوبارہ مسکرائی۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی یونیورسٹی میں کیسے 4 سال گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ کل کی بات لگتی ہے جب یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ اب کی فرحین کی بات سن کر نوفل بھی مسکرایا۔ آج یونیورسٹی میں ہم سب کا آخری دن ہے، یا ہم آخری بار جمع ہیں۔ کل سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے، معلوم نہیں پھر کون کب کہاں ملتا ہے، کتنے سال بعد کس سے ملاقات ہوتی ہے۔ نوفل فرحین کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ نوفل کی بات سن کر فرحین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ تمہاری نہال اور نمیر سے دوستی ایسی تو نہیں لگتی کہ تم ان سے بعد میں بھی کانٹیکٹ میں نہ رہو؟ فرحین نوفل کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ارے ان کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، وہ دونوں تو بچپن کے یار ہیں میرے، باقی سب کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے تمہارا نمیر سے کانٹیکٹ بعد میں ہو یا نہ ہو معلوم نہیں۔ نوفل فرحین کو غور سے دیکھتا ہوا کہنے لگا جس پر فرحین ایک دفعہ پھر مسکرانا بھول کر نوفل کو دیکھنے لگی۔ اس طرح خاموش رہنے سے کام نہیں چلنے والا، اگر اس کو پسند کرتی ہو تو آج بتا دو، یوں سمجھ لو آج ہی تمہارے پاس دن ہے اور موقع بھی، مطلب ابھی اسے سرمت نے سیمینار کے پاس والے روم میں بھیجا ہے کسی کام سے۔ نوفل فرحین کو دیکھتا ہوا بتانے لگا۔ وہ روم، اس میں تو کسی لڑکی نے خودکشی کی تھی نہ جس کی وجہ سے وہ روم بند رہتا ہے؟ فرحین نے حیرت کرتے ہوئے نوفل سے پوچھا۔ ہاں یار وہی روم، سرمت نے وہاں کچھ سامان رکھوایا تھا، اسی کو لینے کے لیے نمیر کو بھیجا ہے۔ نوفل کی بات سن کر فرحین سر ہلا کر سیمینار ہال کی طرف جانے لگی جس پر نوفل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگی۔ اس وقت نوفل کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ اپنی لوڈڈ ریوالور اپنے ماتھے پر رکھ کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ زور سے آنکھیں میچ کر اس نے ریوالور کا ٹریگر دبانا چاہا۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ خود سے اپنی جان لے لینا کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ ماتھے پر اپنی ریوالور رکھے وہ ایک بار پھر 6 سال پہلے کی بھیانک رات یاد کرنے لگا جس کے سبب فرحین نہ صرف اپنی عزت بلکہ جان بھی گنوائی تھی۔ اس کا مقصد صرف فرحین کے ساتھ مذاق کرنا تھا، مگر اس کو یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا
کہ اس کا یہ مذاق کسی معصوم کی زندگی لے لے گا۔ جب جب اس کا ضمیر اس سے کچوکے لگاتا تب وہ بہت پچھتاتا کہ کاش اس نے فرحین کو اس رات اس کمرے میں جانے کے لیے نہ کہا ہوتا، کاش نمیر نے فرحین کے پیچھے اس کمرے کی کنڈی نہیں لگائی ہوتی۔ اسی رات اڑتی اڑتی خبر اسٹوڈنٹ کے بیچ آڈیٹوریم ہال میں گردش کرنے لگی کہ سیمینار کے پاس والے روم میں فرحین کو کسی نے زخمی کر دیا۔ یہ خبر سن کر نوفل اور نمیر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا انہیں کلاس روم کی کنڈی باہر سے لگائے ہوئے۔ اپنے بیچ کے لڑکوں کے ساتھ باتوں میں لگ کر ان دونوں کا ہی ذہن فرحین کی طرف سے ہٹ چکا تھا۔ اس خبر کے سنتے ہی بہت سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نمیر اور نوفل نے بھی کلاس روم کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اس جگہ پر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جانا الاؤ نہیں کیا۔ بہت حد تک کوشش کی گئی کہ فرحین کے ساتھ ہونے والا واقعہ دبا دیا جائے، کیونکہ یہ دوسرا حادثہ تھا، اس سے یونیورسٹی کی ریپوٹیشن پر فرق پڑ سکتا تھا۔ مگر اڑتی اڑتی خبروں سے کافی اسٹوڈنٹ میں چیموگیاں ہونے لگی کہ اس روم میں فرحین کو کسی نے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ الوداعی پارٹی کے بعد نوفل کے پتہ لگانے پر صرف اتنا معلوم ہو سکا، فرحین نامی اسٹوڈنٹ کی الوداعی پارٹی والے دن سیمینار روم کے پاس والی کلاس میں زخمی ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ اس کا مذاق فرحین کو اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، نوفل نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خواب میں تو اس نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا شانزے فرحین کی بہن ہو سکتی ہے۔ اس نے فرحین سے چھوٹا سا مذاق کرنا چاہا تھا، مگر شانزے کو فرحین کی بہن بنا کر تقدیر نے اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا۔ پشیمان حالت میں نوفل کی سوچوں کا محور دروازے کھلنے کی آواز پر ٹوٹا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ 3 دن سے نہ کال اٹینڈ کر رہے ہو نہ پولیس اسٹیشن جا رہے ہو۔ شانزے حیرت زدہ ہو کر اس کے کمرے میں آتی ہوئی بولی، تم یہاں میرے کمرے میں، سب خیریت ہے نا؟ شانزے آج فرسٹ ٹائم نوفل کے گھر آئی تھی، اس لیے نوفل نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور اپنا ریوالور سائڈ پر رکھا۔ یہ تو تم بتاؤ خیریت ہے کہ نہیں؟ امی بتا رہی تھی کہ 3 دن پہلے تم گھر آئے تھے اور کچھ کہے بنا ہی واپس چلے گئے اور فون کالز بھی نہیں ریسیو کر رہے۔ صدیق سے تمہارا ایڈریس لے کر یہاں پر آئی ہوں۔ شانزے نے ایک نظر اس کے ریوالور کو دیکھا، پھر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، وہ خود بھی کالج یونیفارم میں تھی، یقیناً وہ پیپر دے کر سیدھا یہیں آئی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے شانزے، بہت بڑی، معلوم نہیں اس کا ازالہ ممکن بھی ہے کہ نہیں۔ نوفل اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے شانزے کو بولنے لگا، الٹے سیدھے کاموں سے اپنا اکاؤنٹ بھرو گے تو ایسا ہی پچھتاوا ہوگا نا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اب اس طرح افسردہ مت ہو میرے سامنے، اس طرح تو تم اور بھی برے لگ رہے ہو۔ شانزے نے نوفل کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا تو نوفل نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ شانزے اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ نوفل اسے دیکھنے لگا، اگر تمہیں کبھی یہ معلوم ہوا کہ میں نے تمہارا اعتبار توڑا ہے یا تم سے چیٹنگ کی ہے تو تم کیا کرو گی شانزے؟ نوفل شانزے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ شانزے کی مسکراہٹ چہرے سے غائب ہوئی، اس کی نظر نوفل کے ریوالور پر پڑی۔ جان لے لوں گی تمہاری، وہ ریوالور اٹھا کر نوفل کے سینے پر رکھتے ہوئے بولی، مگر کیا ہے نا، میں جاننے لگی ہوں دنیا کا کوئی بھی مرد کچھ بھی کر لے، مگر تم میرے ساتھ چیٹنگ نہیں کر سکتے، نہ ہی میرا اعتبار توڑ سکتے ہو۔ بھائی لمبے لمبے فلمی ڈائلاگ میں بالکل نہیں بول سکتی، وہ تم پہ ہی سوٹ کرتے ہیں، اس لیے فوراً اپنے پرانے والے موڈ میں واپس آ جاؤ، امی تمہیں یاد کر رہی ہیں، اس لیے سیٹرڈے کے دن تھوڑا ٹائم نکال کر شرافت سے گھر پر آ جاؤ، تب تو میں بھی امی کے ساتھ ٹائم نکال کر 1 گھنٹہ دے سکتی ہوں، ورنہ منڈے کو تو میرا پیپر ہے، میں بزی رہوں گی۔ تمہیں معلوم ہے امی تمہیں اپنا بیٹا مانگنے لگی ہیں، تم ان کی کال ریسیو نہیں کرتے یا گھر نہیں آتے تو وہ تمہیں مس کرتی ہیں، پھر تم نے کیا سوچا ہے، تم نے آ رہے ہو نا سیٹرڈے کو؟ شانزے نان اسٹاپ بولتی ہوئی آخر میں اس کے گھر آنے کا پوچھنے لگی۔ آنٹی کو کہو میرا انتظار مت کیا کرے، میں نہیں آ سکتا، اور تمہیں بھی مجھ پر اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اعتبار کے ٹوٹنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نوفل کو لگا وہ شانزے اور نائلہ کی محبت کے لائق نہیں ہے، اپنے منہ سے وہ حقیقت بتانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے شانزے کے سامنے بے رخی برتتے ہوئے بولا، کیا مطلب لوں میں تمہارا ان باتوں کا؟ شانزے بیڈ سے کھڑی ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ مطلب واضح ہے، تم چلی جاؤ۔ نوفل اس سے نظریں چراتا ہوا بولا، تم مجھے اپنے گھر سے جانے کے لیے بول رہے ہو؟ شانزے کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں، زندگی سے۔ نوفل بولتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔
جبکہ شانزے بے یقینی سے اس کے لفظوں پر غور کرنے لگی۔